اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ آل عمران آیت نمبر 187, 188 and 189. 3 آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں. آیت نمبر 187. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ پاک یہاں کہہ رہا ہے وَإِذْ، اور یاد کرو، اخذ اللہ میثاق، اللہ نے تم سے ایک میثاق یعنی ایک عہد و پیمان یا مطلب جو قرار جو لیا اللہ نے، جو بھی مطلب کووننٹ عہد ہے، وہ بہت گاڑھا عہد جس کو بولتے ہیں نا، وہ ہے وہ، یعنی زیادہ بڑا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ، اللہ نے، اور یاد کرو جب اللہ نے لیا ان سے ایک عہد، ان لوگوں سے، الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، وہ لوگ جن کو اہل کتاب یعنی جن کو کتاب دی گئی، تو یعنی وہ اہل کتاب ہے، جوز اینڈ کرسچنز. لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، تاکہ وہ لوگوں کو صاف طور پہ بتائیں. بینون جو آتا ہے ورڈ، تو بین ورڈ ہی مطلب ہے کلیئرلی. لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، انسانوں کو سب کو بتائیں برابر کلیئرلی. وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اس کو چھپائیں نہ. فَنَبَذُوهُ وراء ظہورہم، تو انہوں نے اس کو، اس عہد کو پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا. ظہور یہ پیٹھ ہے، ظہورہم ان کی پیٹھوں کے پیچھے انہوں نے پھینک دیا، پیچھے پھینک دو، نہیں کہہ رہے نا، کہہ نہیں ہے اسی لیے. واشتروا بہ، اور خریدا تم نے اس سے، ثمنا قلیلا، ثمن قیمت ہوتی ہے اور قلیل بہت تھوڑی، یعنی تم نے خریدا اس سے ایک بہت ہی مطلب بہت ہی تھوڑی سی قیمت وصول کی اس کی، چاہے وہ قیمت بڑی کوئی سونے کی سب کی پوٹلیاں ہوگی لیکن وہ تھوڑی ہی بولی جائے گی. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، کتنا برا ہے وہ، بئس یعنی بہت ہی برا، جو تم یہ خریدتے ہو اور بیچتے ہو. یعنی کیسے خریدتے بیچتے؟ اگر جو آیت اللہ نے ان لوگوں کو دی تھی کہ جس میں صاف طور پہ بتایا گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آئیں گے، پھر ان کا پورا ان کے بارے میں ان کا ڈسکرپشن اور ہر چیز جو اللہ جیسے ان کو رسول بنا کے بھیجے گا، اور ان کی پھر تم کو ہیلپ کرنا اور لوگوں کو بتانا ہماری کتاب میں یہ سب چیز برابر تھی، تو وہ کتاب میں سے سب کو اور بتانا، یعنی کہ مطلب اللہ کے اس کاز کو اور سپورٹ کرنا. مگر انہوں نے اس کو یا تو پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا اور یا تو اس پر پیسے بنا لیے، گولڈ، کہ بھئی چلو یہ آیت کو، یہ جو اس میں ورسز ہے اس کو مٹا دو اور یا اس کو ہٹا دو، تو وہ مٹانے کا یعنی پیسہ لے رہے تم کہ ہم مٹا دیں گے، ہم اگر ہم کو دو سونے کی پوٹلی، تو وہ سونے کی پوٹلی لے کے یعنی اتنی کم قیمت پہ تم نے اس کو بیچا اور خریدا، پرچیز کیا. تو وہ بہت ہی برا مطلب وہ ہے جو انہوں نے جو سودا کیا، کیونکہ اللہ کی آیتوں کو چینج کرنا، ٹیمپرنگ کرنا، اس میں اس کو مطلب اس کے بدلے میں پیسے لینا، پھر اس کو اریز کر دینا. And remember, Allah took a covenant from the people of the book to make it known and clear to mankind
and not to hide it, but they threw it away behind their backs and purchased with it some miserable gain, and vile was the bargain they made. इसकी नोट है कि जो कॉवेनेंट अल्लाह ने पीपल ऑफ द बुक से लिया 494, ट्रूथ, हक, अल्लाह मैसेज, अल्लाह का मैसेज जो है पैगाम, कुरान, हक है, सच है, comes to any man or nation as a matter of sacred trust. अल्लाह का कलाम, अल्लाह की तरफ से ये हक बात जो है वो किसी शख्स पे भी आ सकती है, किसी कौम पे भी आ सकती है, क्योंकि वहां पर जैसे कि इन यानी बहुत ट्रस्ट की बात है, यानी कि एतमाद, यानी कि तुम्हारे अंदर यानी जिस पर भी अल्लाह का वो एतमाद होगा जिसको बोलते हैं ना बहुत ही सीक्रेट, तो वो अल्लाह वहीं पर अपना कलाम भेजेगा ना. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहे ऑर्फन थे चाहे गरीब थे, लेकिन अल्लाह के कलाम के लायक वो ही थे. तो बड़े बड़े जो सरदार थे सब वो नहीं. It should be broadcast and published and taught and made clear to all within reach. जो जहां तक तुम्हारी पहुंच है, अल्लाह का कलाम अगर आया है तो उसको पहुंचाना ही है लोगों के सामने, यानी उसको पब्लिश करना है, यानी कि उसको मतलब फैलाना है, लोगों तक नशर करना है, उसको सिखाना भी है लोगों को, और बहुत ही साफ तौर पे उनको बताना है हर बात को जो भी तुम्हारी रीच में है, पहुंच में है. और ये काम तो रसूलों का तो था, लेकिन आज हमारा उम्मत रसूलुल्लाह हमारा ये काम है ना आज. प्रिविलेज्ड प्रीस्टहुड एट वंस इरेक्ट्स अ बैरियर. वो जो बड़े बड़े प्रीस्ट लोग, दैबाई या उनके जो भी प्रीस्ट होते हैं ना, तो ये सारे जो भी रहते हैं, इन लोगों को सबसे ज्यादा भारी पड़ता है, और ये ही वहां पर रोड़े डालते हैं, इसलिए कि उनका प्रीस्टहुड की फिर कोई औकात नहीं रह जाती. लोग उनके पास आएंगे नहीं पूछने, जब अगर उनको तुम सही तौर पे सब कुछ सिखा दोगे अगर, तो वो जो उनको मिलता है तोहफे दो, उनको जाके उनके हाथ को बोसे दो, और फिर वहां पर बैठो, फिर उनको जो भी तुमको तोहफे और सोने और जो भी चीजें देना है वो सब दो, और फिर तुम अपना पूछो कुछ भी उनसे कि जरा हमको इसके बारे में बताएंगे क्या. लेकिन अगर बंदा खुद कुरान पढ़ रहा है तो वो खुद ही देखेगा और खुद ही समझेगा, तो वो चीज उन लोगों को बहुत भारी पड़ती है, चाहे वो पादरी हो या फिर कोई भी मतलब पंडित हो, जो भी हो, सबको वो चीज भारी पड़ती है कि किसी को मत बताओ, किसी को मत सिखाओ. बट वर्स व्हेन सच प्रीस्टहुड टेम्पर्स विद द ट्रुथ. एक होता है कि वो प्रीस्ट लोग जो है वो सब के सब इसके आगे तुम एक बैरियर डालते हो, एक रोड़ा डालते हो अटकाने वाला. लेकिन बदतरीन उससे ज्यादा वो है कि ये सारे पंडितें और पादरिये और जो भी रहबाई सब हैं, ये अगर उस अल्लाह की हक बात के अंदर रद्दो बदल करते, टेम्परिंग करते, यानी जहां पे कुछ लिखा हुआ था उसको मिटा के तुम कुछ और लिख रहे हो, ये उससे बदतरीन चीज है. टेकिंग व्हाट सूट्स इट एंड इग्नोरिंग द रेस्ट. यानी जो तुमको सूट कर रहा है उसको रखो, जो नहीं सूट कर रहा है उसको हटा दो. इट हैज सोल्ड अल्लाह's गिफ्ट फॉर अ मिजरेबल एफिमरल प्रॉफिट. इन्होंने अल्लाह के उस तोहफे को, जो इतना बड़ा हमारे लिए तोहफा है, नेमत है ना, अल्लाह की किताब, वो नेमत है हमारे लिए, बहुत बड़ी नेमत है, और रसूलुल्लाह खुद बहुत बड़ी नेमत है. तो अल्लाह गिफ्ट फॉर अ मिजरेबल यानी बहुत ही मामूली और बहुत ही शॉर्ट लिव्ड, यानी कि बहुत थोड़ा उसके अंदर तुमको प्रॉफिट मिलेगा. इस दुनिया की जिंदगी छोटी है, थोड़ी है, तो फिर वो तोहफा जो तुमको मिल रहा है या सोने की पोटली मिल रही है वो भी वही है. हाउ मिजरेबल.
سوچ لو کہ کتنا ہی یعنی وہ کیا ہے وہ جو چیز تم یعنی کہ اللہ کے گفٹ کے بدلے میں تم جو وصول کر رہے ہو. اٹ ول لرن when retributive justice comes. پتہ چل جائے گا ان کو جب ان کا اکاؤنٹنگ ہوگی یعنی حساب کتاب عدل اور انصاف, تو تب سب پتہ چل جائے گا, سب ہر بات کا مطلب خبر لگ جاتی انسان کو کہ ارے ہم نے یہ کیا کیا تھا, ارے ہم نے وہ کیا کیا تھا. اب ہے آیت نمبر 188. لا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. لا تحسبن الذين يفرحون, لا تحسبن, سوچے نہ وہ لوگ, نہ سوچے وہ لوگ الذین یفرحون, وہ جو اپنی خوشیاں بہت جیسے منا رہے ہیں, بما آتو, جو کہ ہم نے ان کو دیا, بما آتو ویحبون, اور یعنی ان کو اللہ نے مطلب ایکچولی دیا نا, یا اللہ نے ان کو جو بھی دیا جس کے اندر وہ لوگ بہت خوشیاں منا رہے اور ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ دیکھو ہم یہ ہمارا کیا ہوا سب دیکھو, یعنی کہ جیسے کہ انسان کریڈٹ خود لیتا ہے نا کہ یہ ہم دیکھو ہم نے ایسا کیا, ہم نے ویسا کیا, تو دیکھو یہ تو نہ سوچے وہ لوگ جو بہت ہی اپنے اس میں مطلب خوشی میں مگن ہے, اور وَيُحِبُّونَ, اور وہ بہت ہی یعنی کہ ان کو بہت پسند ہے یہ بات, أَن يُحْمَدُوا, کہ ان کی تعریف ہو. جیسے انسان چھوٹی سی کوئی نیکی کرتا سوچتا میری بہت تعریف مانگتا ہے, یعنی جتنا کام کیا نہیں اس سے زیادہ کی تعریف چاہیے اس کو. مگر افسوس تو یہ ہے کہ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا, یعنی اللہ کہہ رہا ہے وہ کام جو تم نے کیے ہی نہیں, یعنی ایک ہے کہ چھوٹا موٹا کچھ کر لیا اور سوچ لیا کہ بھئی دیکھو ہم بھی کم نہیں, ہم بھی بہت سب کرتے اچھا نیکی کا کام, لیکن کمال یہ ہے کہ تم کو جو کام تم نے کیے ہی نہیں, لم یفعلوا, جو تم نے نہیں کیے, تم کو اس کے لیے بھی چاہیے تعریف, پریزز. یعنی ایک کام تھوڑا سا کیا اس کی تو بہت تعریف چاہیے, لیکن جو نہیں کیا ہے اس کے لیے بھی تم کو تعریف چاہیے. جیسے لوگ آگے بڑھ کے بولے نہیں آپ نے تو سچی کتنا اچھا وہ کیا, ارے آپ نے تو فلاں جگہ اتنی مدد کی, ارے یعنی کہ وہ معلوم ہے کہ وہ جھوٹ ہے, نہیں کیا ہے, لیکن پھر بھی بندہ پھول رہا ہے کہ برابر جو نہیں کیا ہے مجھے اس کی بھی تعریف چاہیے. اَيُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ, اور وہ نہ سوچیں یہ کہ بے مفازت من العذاب, کہ وہ کہیں بھاگ جائیں گے یا بچ جائیں گے عذاب سے, عذاب سے بچ جائیں گے, یہ کبھی سوچنا مت. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, اور ان کے لیے ہے بہت ہی دردناک عذاب. یہ اللہ نے ان لوگوں کے لیے بولا کہ جو تھوڑا سا کچھ کام کر لیا تو سمجھتے بہت بڑا کیا, حاتم طائی کی قبر پہ لات مار گیا ہے, اور جو نہیں کیا اس کے لیے بھی ان کو تعریفوں کے پل چاہیے, تعریفوں کے پل بناؤ, پل باندھو. Think not that those who exult in what they have brought about and love to be praised for what they have not done, think not that they can escape the chastisement, for them is a chastisement grievous indeed. ان کے لیے ہے بہت ہی دردناک عذاب. اس کی نوٹ ہے 496. A searching picture of the worldly wise, دنیاوی بندوں کا ایک بہت ہی زبردست اللہ نے دیا یہاں پر. They may cause mischief and misery to others, دوسروں کے ساتھ ان کا شر یا وہ جو بھی فساد کرے یا لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھائیں, تو یہ وہ کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ میں,
but gloat over any glory it may bring them. اور یہ کہ کہیں ان کی کوئی شان وہ ہو گئی یا کہیں انہوں نے کچھ کر لیا تو اب او ہو اب ان کو ایسا لگ رہا کہ ہم تو دیکھو کتنا ہم نے کیا ہے. They may trample down Allah's truths. اللہ کی جو حق بات ہے اس کو وہ کھندل کے نکل جاتے ہیں. and enthrone false standards of worship. اور اپنے دل کے اندر وہ بولتے نا ایک مطلب ایک بندگی کا ایک جھوٹا معیار بنا کے رکھا ہوا ہے. They may take credit for virtues they do not possess. وہ بھلائیاں وہ اچھائیاں جو ان میں ہے ہی نہیں ان کو اس کا کریڈٹ چاہیے. And seeming successes that come in spite of their despicable deceptions. یعنی ان کے جو بولتے ہیں نا ایک دم حقارت یعنی حقارت کے نفرت کے قابل جو چیز ہے تو وہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کو ظاہر ہی ہوتا ہے کہ دیکھو ہم کتنے کامیاب ہیں, جبکہ ان کی حرکتیں وہی ہے کہ وہ جو دھوکا اور وہ بھی سخت نفرت کے قابل, مگر ان کو لگ رہا ہے کہ وہ بہت ہی کامیاب ہے اس لیے کہ وہ ڈیلیوٹڈ ہے. آیت نمبر 189 وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اب اللہ نے یہاں پر آ کے یہ اعلان کر دیا اور اللہ ہی کا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ. ملک یہ جو پوری کائنات ہے یہ اللہ کی ملکیت ہے. سماوات کی آسمانوں کی ساتوں آسمان, والارض اور زمین, یہ سب کے سب پوری کائنات جو ہے یہ اللہ کی ملکیت ہے. واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ ہی ہے جو ہر شے پہ قادر ہے, اس کا پاور ہے ہر شے کے اوپر. To Allah belongeth the dominion of the heavens and the earth, and Allah has power over all things. تو اللہ کا پاور جب سب چیز پہ ہے, ہر شے پہ ہے, تو کیا اللہ کو یہ معلوم نہیں کہ تم کیا کر رہے ہو, کیا نہیں کیا ہے, اور جس کی تم کریڈٹ لیتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھاتے ہیں کیسی کیسی باتیں کر کے. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو وہ لوگوں نے نہیں, یعنی ان لوگوں کے پاس جو کتاب میں آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب کچھ, تو ان کو آگے بڑھ کے اس کو بتانا چاہیے تھا لوگوں کو, تاکہ ان کو دیکھیں یقین دلانا اور بھی, لیکن ان لوگوں نے اس کو چھپا ہی ڈالا تاکہ بتاؤ ہی مت, اور یہ ساری حرکتیں جو ہے کر رہے ہیں. تو یہ یہاں پر آ کے اب ہمارا 19واں رکوع جو ہے وہ ختم ہوا, اور 20واں رکوع جو ابھی سٹارٹ ہوئے گا, ابھی نہیں مطلب, لیکن اب جو ہمارا 20واں رکوع سٹارٹ ہوگا اس میں وہی ہے کہ ساری جو دعائیں جو تہجد میں اٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری ہو جاتے تھے, تو وہ ایک پورا ایک حصہ ہے اس میں, انشاءاللہ وہ ہم پڑھیں گے.